بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین 7 بار پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے چاہے تو سونا بنا لے چاہے تو ہیرا بنا لے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو۔ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی، یہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، اس پر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونا چاندی ہیرے میں اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہایت آسان ہے کہ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کی کرنی ہے۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے، اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجت جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مسائل رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں، فراوانی کر دوں، تم پر کھول کے رکھ دوں۔ اللہ تو خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ میرا شکر ادا کرو، تو یہ وظیفہ اس کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا جو انشاءاللہ تعالی اس پر پورا اترتا ہے، اور آپ کو خود اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی میں لائیے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیے، اس کے بعد ایک تسبیح مطلب کہ الحمدللہ رب العالمین کی پڑھیے۔ اللہ کے حکم سے پھر جو بھی مطالبہ اللہ سے کریں گے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ آپ کے روزی رزق میں برکت فرمائے گا، برکت کے دروازے کھولے گا، اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں سونا چاندی ہیرے بنائے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ واقعی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس کا وظیفہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اللہ ہماری امت تک وہی واقعات ہم تک پہنچانا جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلام اللہ تھے، بے شک وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک نہایت مفلس انسان، اتنا مفلس کہ اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اتنا مفلس ہے کہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مٹی میں، اپنے بستر کو مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، میرا ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھ، اسے پوچھ کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے، میں مفلسی سے تنگ آ چکا ہوں، کیسے میرے حالات بدلیں گے کہ میرے حالات اللہ سے کہیں کہ بدل دیجئے اور مجھے کچھ پوچھ کر بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے آتے ہیں تو ایک اور شخص ان سے ملتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اللہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو پہلا شخص آپ سے ملا ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات کو بدل دوں گا۔ اور جو دوسرا شخص آپ سے ملا جس نے کہا میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم ہو جائیں، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میری ناشکری کیا کرے۔
تو नाशुक्री करने से उसके रिज्क में कमी आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए उस आदमी से जिसके पास दौलत के अंबार हैं, उससे मिले, उससे कहा कि मैंने अल्लाह ताला से तुम्हारे बारे में पूछा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो उस वक्त अपने बाग में बैठा हुआ था, अनार खा रहा था और उसने अभी अनार तोड़ा है, एक दाना मुंह में डाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी नाशुक्री कर। उसने कहा मैं इस करीम रब की नाशुक्री कैसे अदा करूं जो मुझे रिज्क अता करता है। अभी यही कहना था कि उसके हाथ से वो अनार नीचे गिरा और हीरे बन गए। अल्लाह ताला को शुक्र पसंद है और अल्लाह ताला ने उसकी इस बात से, उसके शुक्र से, अल्लाह ने उसके हाथ में जो अनार था उसको भी हीरे बना दिया। आगे बढ़े, उस आदमी के पास आए, उससे कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा कर, मैं तेरे हालात बदल दूंगा। उसने कहा शुक्र किस बात का करूं, शुक्र किस बात का अदा करूं, मेरे पास तो है ही क्या। अभी यही कहना था कि जो जमीन जिस मट्टी में लथपथ अपने सतर को ढक कर लेटा हुआ था, अल्लाह ताला ने वो भी हटा दिया। अल्लाह ताला का शुक्र बहुत ज्यादा पसंद है। शुक्र अदा करें अल्लाह का हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप पर कैसे भी हालात आए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह का शुक्र का ये नतीजा होगा कि बेशक मैं ये आपको वजीफा बता रहा हूँ, आपके हालात जैसे भी हैं, आप बेशक खुशहाल हैं नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर जिनके पास ज्यादा माल है वो ज़कात दें, अपने मालों को हलाल करें, अल्लाह के हुक्म से जो है वो इसकी तामील करें और अपने मालों की ज़कात दें। और जिनके पास नहीं है वो जिस भी हाल में है अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में लाएं और हमेशा के लिए आएं। मामूल बना लें कि हमने रोज़ाना एक तस्बीह सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है जो भी उसने हमें अता की हैं। पहले तो अपने जिस्म की तरफ देखिए, अल्लाह ने कैसे बनाए हैं, एक एक आज़ा को आपके दुरुस्त बनाया है। सबसे पहला शुक्र तो ये बनता है कि अल्लाह ने अपाहिज नहीं बना दिया, अल्लाह ने अंधा नहीं बना दिया, अल्लाह ने बहरा नहीं बना दिया। सबसे पहला शुक्र तो इस बात का अदा करें। दूसरा शुक्र जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इंसान बना दिया, कोई जानवर नहीं बना दिया। अल्लाह के इख्तियार में था आपको जानवर बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल मुकम्मल इंसान बना दिया। फिर उसके बाद तीसरा शुक्र तो ये बनता है कि आपको उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ऐसी उम्मत के हर नबी ने ख्वाहिश की, या अल्लाह ये उम्मत हमें दे दे, या अल्लाह ये उम्मत हमें दे दे। अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा फरमा दिया। शुक्र तो बगैर किसी चीज की तरफ आने के बगैर ही इतने शुक्र वो आप पर वाजिब हैं। तो मेरे सुनने वालों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हर हाल में मेरे रब का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कैसे अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होता है। रब किस तरह से आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे, अपने रिज़्क़ के दरवाजे, अपनी हर नेमत के दरवाजे कैसे आप पर खोलता है। मेरी गुजारिश है सिर्फ और सिर्फ मेरे रब से जुड़िए, अल्लाह से जुड़िए, अल्लाह से मांगिए। इंशाअल्लाह ताला कभी भी नामुराद नहीं लौटेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाथ उठाने पड़े और वो खाली लौटें, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना सीखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपके तमाम मसाइल हल हों इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भला हो, मज़ीद लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ आएँ। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर